وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. زبور میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ زمین کے مالک میرے صالح بندے ہوں گے. اس میں میرے عبادت گزار بندوں کے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے کہ تم سب انسانوں کا ایک ہی خدا ہے. کیا تم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ پھر اگر یہ ایسے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں معاملہ تمہارے اوپر برابر سرابر چھوڑتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز قریب ہے یا دور ہے جس کا وعدہ تمہارے بارے میں کیا گیا ہے. اللہ بے شک وہ ساری باتیں جانتا ہے جو تم کہتے ہو اور وہ بھی جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو. اور میں بھی یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی ڈھیل ہے اور تمہیں زندگی کا سامان اٹھانے کی کچھ مہلت دی جا رہی ہے. اے میری پروردگار، تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. لیکن ہمارا رب جو مہربان ہے وہ یقیناً ہمارا مددگار ہے ان ساری چالوں کے مقابلے میں جو تم ہمارے بارے میں کرتے ہو. یہ سورت کا اختتام ہے آج، اور یہ سورہ الحج آج سے شروع ہوگی. یہ سورہ انبیاء ختم ہو رہی ہے. 17ویں پارے کا نصف ہے. میں نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ میرے وارث بندے، میرے صالح بندے جو ہیں زمین کے مالک ہوں گے. تھوڑی تشریح آیت کی ہو چکی ہے. صالح اور صلاحیت اور صلاحیت ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ صالح بندے مالک ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صالح نہیں ہیں، وہ مالک ہیں زمین کے. تو صلاحیت کی بنا پر ملتا ہے کسی کو حق یا صالحیت کی بنا پر ملتا ہے؟ اللہ نے جو صالح بولا ہے اس کی بنا پر زمین کو اقتدار کا حق ملتا ہے یا صلاحیت کی بنا پر ملتا ہے؟ تو اصل میں باریک سا فرق ہے. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دنیا کے قوانین سے ہم آہنگی کا نام تو صلاحیت ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق چلنے کا نام صالحیت ہے. ظاہر ہے اللہ کا قانون دنیا میں بھی چلتا ہے اور بندوں پر بھی چلتا ہے. اللہ کا کہنا آپ مانتے ہیں اور اللہ کے بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق کرتے ہیں، تو یہ ہے صالحیت. اور دنیا کے جو قوانین ہیں دنیا کو چلانے کے لیے اس کے مطابق آپ کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ ہے صلاحیت. ایک مثال سمجھیں کہ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہے، آپ نے مثال طور پر آپ نے ایک بکری، جیسے میں آپ کو دی تھی چوری کی بکری آپ لائیں. اب بکری کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. چوری کی ہو یا چوری کی نہیں ہو اس سے بھوک مٹتی ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چوری کی ہے یا حلال کمائی سے آپ نے اس کو حاصل کیا ہے. اور ایک یہ کہ چوری، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ چوری بری چیز ہے، اس سے بس اتنا، یہ اخلاق کے دائرے میں چلی جاتی ہے. یہ چیز جو ہے اس سے جو ہے کردار کی تعمیر اور تربیت کے معاملے میں چلی جاتی ہے. دنیا کا نظام چلانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے نظام میں بھی ایسی کچھ چیزیں جرم ہیں، جیسے چوری ڈکیتی جرم ہے. تو وہ اس لیے جرم ہے صرف
کہ اس سے دنیا کا اگر ایسا اس کی اجازت دے دی جائے چوری ڈکیتی کی یا زناکاری کی تو دنیا کا نظام جو ہے گڑبڑ ہو جائے گا. وہ جو ہے کسی اخلاق کی تعمیر کے لیے یا آپ کی تربیت کے لیے یا آپ کی سیرت بنانے کے لیے قانون نہیں بناتے, بلکہ وہ صرف اس لیے بناتے ہیں کہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا اگر چوری کی اجازت دے دی جائے, ڈکیتیاں پڑنے لگیں اور لوگ جو ہے دوسرے کی عورتوں کو بھگا کے لے جانے لگیں تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. اس لیے وہ اپنے قانون میں یہ چیزیں شامل کرتے ہیں. انہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے یا نہیں, اور آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے کردار یا نہیں. چونکہ آنے والے زمانے میں آپ کو کسی چیز کا حساب دینا ہے, اس بنیاد پر دنیا کے نظام نہیں بنائے جاتے. دنیا کا نظام چلے اس بنا پر بنائے جاتے ہیں. انہیں یہ دیکھنا ہے کہ بکری سے پیٹ بھرتا ہے, چوری کی بکری ہے یا نہیں. اب چوری جرم ہے یہ بھی کہیں کہیں وہ مانتے ہیں, تو اس لیے کہ اگر اس کو جرم نہ قرار دیں تو دنیا میں انتشار مچ جائے گا, گڑبڑ مچ جائے گی, یعنی گھوم پھر کے پھر وہ یہیں کا نظام رہتا ہے اس میں. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جرم سے دنیا کا نظام نہ بگڑے تو وہ ان کے نزدیک جرم نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کا نظام نہ بگڑے, اگر آپ چھپانے میں کامیاب ہو جائیں اپنے جرم کو تو وہ جرم نہیں ہوا ان کے نزدیک. جرم تو پکڑ جانے کا نام ہوا, پھر یہ ظاہر ہو جانے کا نام ہوا, وہ جرم نہیں ہوا. اگر آپ نے چپکے سے چوری سے کر لیا تو جرم نہیں ہوا, کیونکہ اخلاق اور تربیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ دوسری چیز جو ہے اس کا بھی ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے دنیا میں مادی اصولوں کے حساب سے دنیا کا نظام چلتا ہے بگڑتا ہے, ویسی طرح سے یہ اخلاقی جو قوانین ہیں, چوری ڈکیتی ایک مثال میں نے دی ہے, اس کا بھی ایک سسٹم ہے اور اس کا بھی ایک رزلٹ ہے نکلتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. یہ دوسری چیزیں جو ہمارے کردار اور سیرت کی تعمیر سے متعلق ہیں, اس میں اللہ کے احکامات کو فالو کرنا یہ صالحیت ہے. اور چونکہ اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ میں دنیا کا جو نظام دے رہا ہوں آپ کو, آپ لوگوں کو, اس سے آپ کا اخلاق بھی تعمیر ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صالحیت آتی ہے تو صلاحیت اپنے آپ آتی ہے, کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین میں آپ کے جہاں کردار کی تعمیر کا مسئلہ اور سیرت کی تعبیر کا مسئلہ ہے, وہاں دنیا کو بنانے کا مسئلہ بھی ہے. تو اگر آپ صالح ہوں گے تو صلاحیت اپنے آپ ہوگی, لیکن صلاحیت جب آتی ہے تو صالحیت نہیں آتی جب تک اللہ کا تصور اور اللہ کو ماننے کا تصور نہ ہو. تو اسلام صلاحیت کی بنا پر بھی دیتا ہے, ملتی ہے دنیا کے نظام دوسروں کو, کہ صالحیت کی بنا پر جو نظام ملتا ہے اس میں دنیا کے نظام کے ساتھ ساتھ آپ کی کردار کی تربیت اور آپ کی سیرت کی تعمیر اور اس کا رزلٹ آنے والی دنیا میں بھی آپ کو دکھتا ہے اور نظر آتا ہے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو اٹھانے والوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دنیا کا نظام وہ چلا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف کہ جو صالح ہے اس میں صلاحیت اپنے آپ ہوگی. یعنی اسلام جب آخرت کو بنائے گا تو دنیا کو بھی یقیناً بنائے گا, اور اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوگا, کیونکہ یہ اس دعوے کے ساتھ آیا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے, اور یہاں جیسے آپ کے کردار کی تعمیر کرے گا ویسے یہ دنیا کے نظام کو بھی بنائے گا. یہ نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بھی نظام جو اللہ کا نہ ہو. وہ دنیا کا سسٹم تو چلا سکتا ہے لیکن آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کو بنا نہیں سکتا. وہ صلاحیت تو دے سکتا ہے, صالحیت نہیں دے سکتا. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے صالح بندوں سے, زمین کا صحیح نظام چلے گا اور آخرت تک گویا اور اللہ کی رضا تک چلے گا. یہ اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہ اس لیے کہ آپ ایک رحمت بن کر آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی دنیا کو پٹری پر لانے کے لیے, ایک ایک فرد کے کردار کی تعمیر کے لیے اور اس کو مرضی رب کے مطابق ڈھالنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. یہی اصل میں رحمت ہے, یہی رحمت ہے. اور رسول اقدس نے رحمت ہونے کا جو مطلب بتایا خود حدیث میں وہ یہ ہے کہ واللہ لأقتلنہم ولا اصلبنہم ولا اجاہدنہم ولا اصلبنہم ولا اقتلنہم ولا اہدینہم حتی یقولوا لا الہ الا اللہ لأننی رحمت للعالمین. میں خدا کی قسم لوگوں کو مارتا رہوں گا, میں خدا کی قسم لوگوں سے قتل و قتال کرتا رہوں گا, یہ تو آپ نے فرمایا, اور میں لوگوں سے جو ہے برسر پیکار رہوں گا, کیونکہ میں اللہ کی رحمت ہوں اور میں لوگوں کو ہدایت دے کر ہی رہوں گا. تو رحمت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو ہدایت اور لوگوں کو صحیح سسٹم دینا, چاہے اس کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیسی رحمت, ستیاگ پرکاش میں لکھ دیا سوامی جی نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ میاں کو رحمان کہا گیا قرآن شریف میں. کہاں رحمان ہے, جانور کاٹنے کی اجازت دے رہے ہیں, بقرعید میں جو ہے کتے کٹ جاتے ہیں جانور اور چھری پھر رہی ہے اللہ کے نام سے, تو رحمت کہاں ہے؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انسانوں کو مار دیا اور کتنوں کو خون بہا دیا, اور اپنے آپ کو رحمت للعالمین بھی کہہ رہے ہیں. دنیا میں جتنا خون بہا اسلام کی وجہ سے اور بہہ رہا ہے اور بہتا رہا, اس طرح کی بات کہی جاتی ہے. لیکن دیکھیے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی وہ اس کو فیصلہ کر دیتی ہے کہ حضور اقدس نے خود بتا دیا, رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو راہ راست پر لانا میرا
مشن ہے. میں اس لیے دنیا میں آیا کہ انسانوں کو راہ راست پر لاؤں, پیار سے, محبت سے, اپنے گزر سے, دعاؤں سے. اور اگر اس کے بعد دنیا آمدہ پیکار ہوتی ہے اور راستے میں روڑے ڈالتی ہے تو پھر میں انہیں ہر راستہ اپناؤں جو بھی انسان کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں, کیونکہ میں رحمت ہوں انسانوں کے لیے, میں ان کو غلط راہ پر نہیں دیکھ سکتا. تو اب آپ کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ بساتوں پر کہ آپ نے جنگیں لڑیں اور جنگ احد ہوئی اور جنگ بدر ہوئی اور تلوار اٹھائی, اس طرح کے جو الزامات اسلام پہ لگائے جاتے ہیں یہ بھی اس طرح سے رحمت ہیں جو تلوار آپ نے اٹھائی, اس معنی کر جیسے ڈاکٹر کا نشتر رحمت ہوتا ہے مریض کے لیے کہ وہ اس پھوڑے کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے جس پھوڑے کی وجہ سے سارا جسم سڑ سکتا ہے, اس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہاں پہ آپریشن کیا جہاں آپ کو ضرورت تھی, وہ آپریشن تھا, وہ بھی رحمت تھی. جب ڈاکٹر کے آپ آپریشن کو رحمت کہتے ہیں تو حضور کے آپریشن کو بھی آپ کو رحمت کہنا چاہیے کہ وہ سماج کا آپریشن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کس طرح سے ہوں میں, کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ تم سب ایک اللہ کے اوپر یقین رکھو. صرف انما یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد, گویا میری رحمت ہونے کا اور میری تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید, یہ ہے رحمت ہونے کا مطلب. حضور اقدس نے یہ قرآن کریم نے صاف کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انما یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد, میں رحمت ہوں تمام جہانوں کے لیے. اس کا مطلب کیا, کیوں ہوں رحمت؟ کیونکہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم سب کا خدا صرف ایک ہے. اگر آپ غور کریں تو اس میں ساری بات آ گئی ہے. تم سب کا خدا ایک ہے, اگر یہ یقین آپ کے دل میں بیٹھ جائے ہم سب کا خدا ایک ہے, یہ عقیدہ اگر ہمارا دل کی گہرائیوں سے بن جائے تو اس کے کتنے نتائج ہمارے کردار میں ظاہر ہوں گے. اور یہ ہے رحمت ہونے کا مطلب, ہمارے کردار میں جو نتائج ظاہر ہوں گے وہ کیا کیا ہوں گے. جس آدمی کو یہ یقین ہے کہ اللہ میرا مالک اور میرا آقا ہے اور ہم سب کا آقا ہے, ہم سب کا آقا ہے, وہ سارے انسانوں کا بلا امتیاز مذہب و یعنی نسل اور رنگ اور زبان بلا امتیاز کہ وہ سب کا مالک اور آقا ہے, وہی طاقتور ہے, وہی عطا کرنے والا ہے اور وہی چھیننے والا ہے, وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. جب یہ یقین آپ کے دل میں جم جائے گا, جو کچھ بھی ملتا ہے اس کے در سے ملتا ہے, تو یہ آپ کے کردار کے اوپر یہ تأثر, یہ تصور کتنے معنی میں اثر انداز ہوگا. سب سے پہلے آپ کے اندر عالمی بھائی چارہ پیدا ہوگا, کیونکہ میرا خدا وہی ہے جو سب کا خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں تو اس کا پجاری اور وہ اس مورتی کے پجاری اور وہ اس دیوتا کے پجاری اور وہ اس دیوی کی پجاری, اور میرے ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم سب کا خدا ایک ہے, ہم سب کو بنانے والا ایک ہے, ہم سب کے خالق ایک ہے, ہم سب اس کی فیملی ہیں. اس سے پہلا تو اعتقاد یہ پیدا ہوگا کہ ایسا آدمی جو اللہ کی توحید کا قائل ہے وہ انسانوں کو بھی ایک سمجھے گا, انسانوں کی وحدت کا بھی قائل ہوگا. پہلا دیکھو ہم سب انما الہکم الہ واحد. دوسرا یہ پیدا ہوا کہ ایسا آدمی اپنی کسی کامیابی کے اوپر متکبر نہیں ہوگا, کیونکہ جب کو سب کچھ وہی دینے والا ہے تو میرا کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے عطا کیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے. اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا, اس میں اکڑ نہیں ہوگی, اس میں خود غرضی نہیں ہوگی, اس میں انکسار ہوگا کہ میرا کچھ نہیں. اور اسی کے ساتھ اس میں خودداری بھی ہوگی انکسار کے ساتھ ساتھ, کیونکہ کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے, کسی کا میرے پر کوئی احسان نہیں ہے, میرے پر بس صرف میرے اللہ کا احسان ہے, میرے پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہی سب کچھ ادا کرنے والا ہے. تو انکسار کے ساتھ ساتھ خودداری بھی ہوگی. انکسار اس لیے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں میرا کچھ حصہ نہیں ہے, اور خودداری اس لیے اور کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے, کسی نے یعنی جو ہے, اور کسی سے کوئی آدمی غلط امید وابستہ بھی نہیں کرے گا. جب سب کچھ وہی دینے والا ہے تو کسی سے کیا امید لگانا, کسی سے کیا امید لگانا, وہی دینے والا ہے. ایسا آدمی کسی سے خوف بھی نہیں کھائے گا کہ جب وہ قوی و عزیز میرا خدا ہے, میری پشت پر ہے, تو مجھے کسی سے کیا ڈرنا, کسی سے کیا کسی کا خوف کیا ہے مجھے, کسی لیے. تواضع ہوگا, انکسار ہوگا, باوقار ہوگا, رحم دل ہوگا, کہ سب اس کی مخلوق ہے, سارے انسان اس کی مخلوق ہیں. یہ میری کردار کی آزمائش ہے. وہ صاحب کردار عزم ہمت والا ہوگا, توکل والا ہوگا, اسے اللہ کی طاقتوں پر بھروسہ ہوگا, اللہ کے تعاون پر بھروسہ ہوگا. کردار پر کتنا گہرا اثر ان ساری چیزوں کا پڑے گا. بے خوفی ہوگی اس میں, کسی چیز میں خوف نہیں کھائے گا, کیونکہ سارے نقصان اور سارے فائدے تو وہیں سے آتے ہیں. اور اسی پر اگر اعتقاد کامل ہے تو خوف کس بات کا اور ڈر کس بات کا, اور کون سا انجام ہوتا ہے, ہو سکتا ہے خطرناک سے خطرناک جہاں میں جاؤں. آخرت پر اگر کسی کو یقین ہے تو کسی خطرناک انجام سے ڈرے گا بھی نہیں. زندگی کیا ہے, ایک لمحہ رائے گا, آئی ختم ہو گئی. اس میں بڑے سے بڑا نقصان ہمیں کیا ہو سکتا ہے, یہی تو کہ ہم اپنی جان گنوا دیں, اور تو نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کوئی نقصان. وہ تو حقیقت ہے, وہ تو گنوانا ہی ہے اور اللہ کے پاس جانا ہی ہے. تو
یہ صحیح اعتقاد و صحیح یقین اگر دل میں بیٹھ جائے کہ انما الہکم الہ واحد، اللہ واحد ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے کا، تو انسان کے کردار پر ہر طرح سے یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. ایک معیاری ایک مثالی انسان بنتا ہے، اور ان مثالوں سے جو خاندان بنتا ہے وہ مثالی خاندان ہوتا ہے، ان خاندانوں سے جو سماج بنتا ہے وہ بھی مثالی ہوتا ہے، اور پھر جو پورا نظام ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی مثالی ہوتا ہے. یہ ہے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب. عقیدہ توحید جو ہے انسانوں کو بھی ایک بناتا ہے، خدا بھی ایک، نسل بھی ہماری نسب بھی ایک. الہکم واحد وربکم واحد ودینکم واحد. وہ خدا جب ایک اور ہمارے ماں باپ ایک اور ہمارا معبود برحق ایک، اس کے عطا کیا ہوا نظام حیات ہم سب کے لیے ایک، تو ہم سب ایک کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی فیملی اللہ کا خاندان ہے. یہ چیز شرک نہیں پیدا کر سکتا. شرک تو 10,000 دیوی دیوتاؤں بانٹ دیتا ہے ہمیں، یہ اس کے ہیں، یہ اس کے ہیں، یہ اس کے ہیں، ہم سب کو خدائی یہ الگ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس میں جو ہے شرک سے جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے ایکسپلائٹیشن کی پیدا ہوتی ہے. مذہبی جو مجاور ہوتے ہیں، چڑھے ہوئے پادری یا جو بھی پنڈت یا جو بھی بیٹھ جاتے ہیں خداؤں کے نام پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اپنی اطاعت کرواتے ہیں، اپنے آپ سے ڈراوا دیتے ہیں اپنا خوف. اور گویا انسان، حضرت ربیع ابن عامر کی حدیث ہے، اور دیکھیے ایک لفظ میں کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے. قیصر نے پوچھا کہ کس لیے آیا ہے تمہارا رسول، اسلام کس لیے آیا ہے اور تمہارے رسول کس لیے آئے؟ تو حضرت ربیع ابن عامر نے جواب دیا کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم اس لیے دنیا میں آئے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے ان کی گردن چھڑا کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں. ایک لفظ جو ہے دربار قیصر میں جو کہا، اسلام کی صحیح تعبیر، شرک کے صحیح معنی، توحید کے صحیح معنی آ گئے اس میں. گویا یہ دعویٰ کر رہے ہیں ربیع ابن عامر کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی راستہ اپنائیں وہ انسان کی انسان پر حکومت ہوگی. کوئی بھی راستہ اپنائیں. یہ خالی پولیٹیکل سسٹم کی بات نہیں ہے کہ سماجی پولیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے وہ انسان کی انسان پر غلامی ہے. ہر مذہب جتنے بھی اور دھرم جتنے بھی توحید سے ہٹ کے ہوں گے، عیسائیت مثال کے طور پر ہے یا کوئی دوسرے دھرم ہے، دیوی دیوتاؤں کے نام کے اوپر ایک پروہت بن کے بیٹھ گیا، پجاری بن کے بیٹھ گیا، ان بیچاروں تک کچھ لینا دینا نہیں، اپنی حکومت چل رہی ہے اس کی، اس چڑھا پہ وہ کھا رہا ہے، نذرانے اس کو آ رہے ہیں، ڈرا وہ رہا ہے لوگوں کو، سیکسول ایکسپلائٹیشن وہ کر رہا ہے، تال بڑھ اپ کر رہا ہے. ہر جگہ یہی تو ہے. مذہب کے نام پر بھی یا سیاست کے نام پر بھی پیشوا اپنے آپ کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور اب لوگوں کو نچا رہے ہیں. اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک آدمی کروڑوں ہزاروں آدمی کو نچا رہا ہے اور سارے مفادات کھینچ رہا ہے. تو چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے مذہبی سسٹم ہو، اللہ کی توحید سے آپ جب صرف نظر کرتے ہیں تو اللہ کی غلامی نہیں ہوتی، صرف انسان کی ہی غلامی ہوتی ہے. آخری تجزیے میں آپ دیکھ لیجیے، گھوم پھر کر جب آپ اللہ کی توحید سے ہٹتے ہیں تو کسی انسان کے غلام بن جاتے ہیں. یہ مسئلہ سماج کا ہو یا معاشرت کا ہو یا سیاست کا ہو یا مذہب کا ہو، کسی انسان کے غلام بن جاتے ہیں. یا تو کسی سیاسی نیتا کے غلام بن جاتے ہیں، یا کسی مذہبی نیتا کے غلام بن جاتے ہیں، یا کسی پادری کے، کسی پنڈت کے، کسی پروہت کے غلام بن جاتے ہیں. اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حوالہ تو بیچ میں رہتا نہیں. تو توحید سے جہاں ہٹے انسان کی غلامی، انسان کے اوپر انسان کی غلامی شروع ہو جاتی ہے. ہم اس لیے آئے کہ ساری غلامیاں ختم کر کے سیدھی اللہ کی غلامی میں دے دیں انسان کو. جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. انسان کا اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکل کر اپنے مالک کی غلامی میں آ جانا، یہ ہے رحمت ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت ہوں سارے جہانوں کے لیے، کیونکہ میں تمہاری گردنیں چھوڑا رہا ہوں. جو مذہبی ڈھونگ ہیں، آڈمبر ہیں، جو معاشرتی ڈھونگ ہیں، جو سیاسی ڈھونگ ہیں، ان سب سے تمہیں نکال کر میں صرف اس مالک، سچے مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی غلامی میں دے کر تمہاری گردن سب سے آزاد کرا رہا ہوں. اس بات کو باقاعدہ قرآن کریم 90 پارے میں کہہ دیا گیا کہ حضور کے رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. اے رسول، تم وہ ساری زنجیریں کاٹ رہے ہو جو انسانوں کی گردن میں بندھی ہوئی تھی، ساری وہ بیڑیاں توڑ رہے ہو جو ان کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت، ساری ہتھکڑیاں، ساری بیڑیاں کاٹ رہے ہو اور سیدھا اللہ کی طرف جو ہمارا مالک و آقا ہے اس سے جوڑ رہے ہو. اپنی ذات تک بھی نہیں جوڑ رہا، اپنی ذات سے بھی نہیں جوڑا. غلط طور سے ہم نے یہ تعارف کرایا ہے دنیا کے سامنے کہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم خدا مانتے ہیں، یا انہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا. ایسا ہی سمجھتے ہیں غیر مسلم یا دوسرے لوگ کہ گویا وہ بھی کوئی، جیسے ان کے ہاں بھگوانوں کا اور ایشوروں کا تصور ہے، ایسا حضور نے بھی کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور خدا بن بیٹھے تھے. ابھی کتاب آئی ہے جو انہوں نے چھاپی ہے، اسلامی آتنکواد نمبر، جی جھوٹ کا ایک اڈمبار ہے، جھوٹ کا ایک پورا پلندہ انہوں نے چھاپا ہے. 33-35 میں کتنے مقالے ہیں. اس سے بڑھ کر جھوٹ کو بول نہیں سکتا جتنا اس میں اسلام و قرآن کے بارے میں بولا گیا ہے. اس میں یہی لکھا ہے کہ
محمد صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا مان لیا، خدائی کا دعویٰ کیا، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا انہوں نے، حالانکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ما کان لبشر یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اے اللہ تعالیٰ کسی کو کتاب دے، حکمت دے، اپنا پیغام دے اور پھر وہ یوں کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، یہ کوئی رسول کا شیوا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، وہ یہی کہے گا۔ رسول اپنی ذات سے نہیں، اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اور یہی بات حضرت ربیع ابن عامر نے کہی۔ تو انسانوں کی رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انما یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا آقا نہیں ہے، بس یہی ہے وہ رحمت۔ فہل انتم مسلمون، اب تم اپنا رویہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ سیدھی یعنی ڈائریکٹ جواب ملنا چاہیے مجھے کہ کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ میں نے تو صفائی وضاحت کے ساتھ ایک بات رکھ دی، پر کیا تم اس کو تسلیم کرو گے؟ فہل انتم مسلمون فإن تولوا، لیکن اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء، تو ان سے کہہ دو کہ میں اس بات کو خود تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، برابر برابر، فقل آذنتکم علی سواء، تم پر چھوڑتا ہوں، یعنی تم اپنے عقل سے، اپنے ضمیر سے خود تھپک کر دیکھو کہ جو میری دعوت ہے تمام جھوٹے آڈمبروں سے الگ ہے کہ نہیں۔ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی مفاد نہیں سمیٹا، میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ حضور اقدس کے سامنے تو حکومت کی بھی پیشکش ہوئی، آپ کے سامنے دولت کی بھی پیشکش ہوئی، آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ عرب کی ساری دولت سمیٹ کے آپ کو دے دیں، یہ بھی کہا کہ عرب کی سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کر دیں، یہ بھی کہا کہ عرب کا بادشاہ آپ کو بنا دیں، سب کچھ حضور اقدس سے کہا گیا، لیکن حضور اقدس نے انکار کر دیا، کچھ نہیں لیا اپنے لیے۔ اگر کچھ چاہتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ ہاں۔ اب اس کے بعد بھی جبکہ میں صرف اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، اور پھر تم نہیں مانتے، تو میں یہ معاملہ تمہارے اوپر ہی چھوڑتا ہوں۔ فقل برابر برابر، فقل آذنتکم علی سواء، برابر برابر چھوڑتا ہوں، مطلب یہ کہ میں کسی بھی عقیدے کو زبردستی تسلیم نہیں کرا سکتا، تمہارے پر ہی چھوڑا جا سکتا ہے اس کو، میں زبردستی تسلیم نہیں کرا سکتا کسی عقیدے کو۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، گھونٹ کے نہیں پلاؤں گا میں۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اسلامی جہاد اسلام کو زبردستی قبول کروانے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اعظمتکم علی سواء، میں تم پر ہی چھوڑتا ہوں۔ یہ نہیں کہ زبردستی تلوار گردن پہ رکھ کے کہوں گا ہو جاؤ مسلمان، نہیں، میں نہیں کہوں گا یہ توحید کو قبول کرو اللہ کی، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ خود تمہاری ہدایت کا اور تمہاری ضلالت کا راستہ ہے، تم چاہے اپناؤ چاہے مت اپناؤ، قد تبین الرشد من الغی۔ جھوٹا الزام اسلام پہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام کو تلوار سے پھیلایا گیا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلایا گیا، کیونکہ اس دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، عقائد کبھی تلوار کی نوک سے پیدا نہیں کیے جا سکتے، کبھی نہیں پیدا کیے جا سکتے، دل میں سوچ اور تصورات تلوار کی نوک سے پیدا نہیں ہوتے، نہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم کوئی کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو دل کی اندرونی چاہت سے کرتے ہیں، کوئی پتھر مار کے ہم سے محبت نہیں کروا سکتا، کسی شے سے نہیں کروا سکتا، یہ ایک اندرونی حقیقت ہوتی ہے جو اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسلامی تلوار اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے پیروں میں پڑی زنجیریں کاٹنے کے لیے ہوتی ہے، بس۔ یعنی اگر کوئی بھی نظام یا کوئی بھی چیز مزاحمت کرنے کے لیے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر کا آپریشن، ایک ڈاکٹر کا نشتر ہے، وہ ڈاکو کا خنجر نہیں ہے۔ وہ یہ بنیادی فرق ہے جس کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے اور ہم آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ ہندوستان میں دیکھیں کہ ہندوستان میں یا ملائیشیا میں یا انڈونیشیا میں یا جاوا میں یا سماٹرا میں کیا واقعی اسلام تلوار سے پھیلا؟ جاوا اور سماٹرا، ملائیشیا، انڈونیشیا اتنے بڑے ملک ہیں مسلمانوں کے، وہاں تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں اسلامی فوج، یعنی کبھی بھی نہیں آئی کوئی۔ آپ دیکھ لیں پورے انڈونیشیا ملائیشیا سب سے بڑے ملک ہیں مسلمانوں کے دنیا میں، کبھی ایک بھی لشکر وہاں نہیں آیا، اور آج سب سے بڑی طاقت ہے وہاں پر۔ یعنی میں ایک مثال میں کہہ رہا ہوں، میں اسلامی لشکروں کا انکار نہیں کر رہا ہوں یا اسلامی جنگوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس مفروضے کا کہ اسلام کو پھیلانے میں گویا کہ تلوار کا حصہ ہے، اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں میں کہ یہاں پر ہے سب سے بڑی طاقت، اور یہاں بھی جو لوگ آئے اپنی زمین ہڑپ کرنے کے لیے آئے، یا مغل امپائر یہاں پہ رہا، وہ کوئی اسلام پھیلانا تھوڑی آئے تھے، یہاں اسلام پھیلانا تھوڑی آئے تھے کہ اسلام کا مقصد لے کے تھوڑی آئے تھے۔ جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے پورے مغل امپائر کا، وہ اسلام کے ملک بن کے یہاں نہیں آئے تھے، وہ اپنی شان عائش کرنے کے لیے آئے تھے، اپنی زمینیں کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کیا سب کچھ بھی کیا، لیکن یہ اور اس میں تلواریں انہوں نے اپنے بھائیوں پر اٹھائیں، تلواریں اپنے بھائیوں پر اٹھائیں۔ شاہجہاں اور اورنگزیب نے شاہجہاں کو بند کرا دیا،
یعنی اور آپس میں سب کچھ ہوا، اور خود یہاں پر بلاوے یہاں کے غیر مسلم بادشاہوں نے دیے ان کو. آپ جانتے ہی ہیں کہ خود یہ بابر کتنا بدنام ہے، لیکن بابر کو خود رانگا سانگا نے بلایا یہاں پر. یعنی یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے بلایا اور خود یہاں پہلا داخلہ جو ہوا وہ ایسے ہی ہوا. تو یہاں پر فیکٹر جو ہے وہ تلوار نہیں ہے. اب ہمارے یہ جو لوگ ہیں فرقہ پرست لوگ، وہ الزام لگاتے ہیں کہ تلوار سے پھیلایا اسلام یہاں پر، ہمارے پوروجوں کو بزرگوں کو زبردستی مسلمان بنایا. تو بالکل جھوٹ ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایسے کہہ کر اپنے پوروجوں کی کوئی عزت نہیں کرتے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پوروج خدا نخواستہ ایسے قاہر تھے کہ ڈر گئے اور اپنے عورتوں کی توہین کرا لی اور اپنے گھروں میں. یہ تو غلط ہے، یہ تو بزدلی ہوئی. بلکہ آپ یوں کہیے کہ آپ کے پوروج اتنے سچے اور اتنے مضبوط کردار کے مالک تھے، یہ سچائی جب ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اس میں آپ کے پوروجوں کی عزت ہے. اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ وہ چند سو آدمی آئے باہر سے اور آن کے سب کو دھمکا کے اتنے بڑے ملک میں بیٹھ گئے، تو اول تو اس کو کوئی مان نہیں سکتا، کامن سینس میں نہیں آتی یہ بات. اور پھر اس میں کتنی بڑی انسلٹ ہے. تو حضور نے کہا کہہ دو کہ میں تمہاری معاملہ تم پر ہی چھوڑتا ہوں، فقل عادتکم علی سواء. لیکن تم پر چھوڑتا ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاہے تم یہ قبول کرو چاہے تم وہ قبول کرو، دونوں سچ ہیں. یہ بالکل مطلب نہیں ہے. اس میں سے یہ مطلب نکال لینا بھی غلط ہے جو ہمارے جو ہے نام نہاد قوم پرست حضرات نکال لیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، ادھر سے بھی راستہ ٹھیک ہے ادھر سے بھی راستہ ٹھیک ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ غلط ہے. ایسی لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین صحیح اور میرے لیے میرا دین صحیح. یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے ویسے میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. لکم دینکم ولی دین، تم جیسے اپنے سے وابستہ ویسے میں اپنے سے وابستہ. یعنی ہمارے درمیان یہ کشمکش باقی رہے گی. تم اپنے سے چمٹے رہو گے، ہم اپنے سے چمٹے رہیں گے. یہ مطلب نہیں کہ بچوں چلو تم بھی ٹھیک ہو چلو ہم بھی ٹھیک ہیں. یہ مطلب بالکل نہیں ہے. 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 5 اور 2 اور 2 4. ان میں سے ایک ہی جواب ٹھیک ہو سکتا ہے، 2 جواب ٹھیک نہیں ہو سکتے. حقیقت دنیا میں 2 نہیں ہوتی، صرف ایک ہوا کرتی. تو میں تم پر چھوڑتا ہوں، یعنی تمہاری ضمیر پر چھوڑتا ہوں. فقل عادتکم علی سواء. یہ بات کہ تم اس سچائی کو، میرا کردار، میرے ساتھیوں کا کردار، صحابہ کرام کا کردار ہمارے سامنے، ہم نے جو دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا، اللہ کے لیے لوگوں کو بلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز دنیا تشریف لے گئے اس روز بھی آپ کے حجرے میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور چراغ جو جل رہا تھا اس کا تیل بھی مانگ کے لائی تھی عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہودی سے مانگ کر لائی تھی چراغ جلانے کے لیے. دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا. اور ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھی دنیا کی دولتیں. آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں درہم تقسیم کی ہیں ایک دن میں. بادشاہوں کے تحائف ہدایا آئے اور آپ کے غلاموں کی ٹھوکروں میں قصر و کسرا کے تخت تھے، اور لوگ آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ایسی بات نہ تھی کہ حضور اکرم کے دسترس میں نہ تھا، بس میں نہ تھا. کہتے ہیں نا مری مرغی اللہ کے نام پر جب آدمی کو نہیں ملتا تو آدمی شریف ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ حضور نے جو کچھ بھی کیا مدن کیا، نمونہ بننے کے لیے کیا، دنیا کے سامنے کیریکٹر رکھنے کے لیے کیا، ورنہ حضور کے لیے کوئی کمی نہیں تھی کسی قسم کی. جو لوگ اللہ کی قوتوں پہ یقین نہیں رکھتے اور صرف مادے کی قوتوں کو مانتے ہیں، وہ مادی اعتبار سے بھی دیکھ لیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اگر حضور اللہ سے فرماتے تو دنیا جہان کی دولتیں آپ کے لیے ڈھیر ہو جاتی. لیکن اگر جو لوگ یہ مانتے نہیں، حضور کو اور اللہ کا یہ رابطے کو نہیں مانتے، وہ کم سے کم یہ تو مانتے ہوں گے کہ حضور کے غلاموں کی ٹھوکروں میں تھے قصر و کسرا کے تخت. چاہتے تو سب کچھ ڈھیر کر دیتے، بات ڈھیر کر دیتے، لیکن حضور نے تو ایسا نہ کروایا کبھی بھی. اب حضور پہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور نے جو ہے بڑا بننے کے لیے کیا. کیا بڑا بننے کے لیے کیا؟ یا حضور اکرم نے شادیاں کی. میں آپ سے عرض کروں کہ حضور اکرم کو آفر ہوئی ہے، ریکارڈ پر ہے کہ آپ عرب کی حسین ترین عورتوں سے شادی کر لیں. اس کو بھی چھوڑیے، جو شخص 19 لاکھ مربع میل جس کی مٹھی میں ہو اسے حصول مشکل ہے کیا خواتین کا؟ یہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اچ پدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کنوارے کے کنوارے ہیں اور لڑکیاں گھوم رہی ہیں ان کی. کیا موقع ہوتا ہے؟ ایسا آدمی کو مشکل ہوتا ہے کیا؟ ایسا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو. حضور علیہ وسلم کی جتنی بیویاں جن کا الزام لگاتے ہیں 11 بیویاں میں جناب عائشہ صدیقہ ہی تو ایک ہیں جو یعنی کہ بیوہ نہیں ہے، باقی ساری بیوائیں صاحب اولاد بوڑھی عورتیں ہیں ساری کی ساری. حضور کو ایسی کیا پریشانی تھی؟ اب 24 سال سے لے کر کی عمر سے جو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی گزری ہے، 53 سال کی عمر تک تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزاری آپ نے. 53 سے 55 سال کی عمر میں ہم دوسری شادی کی آپ نے جناب عائشہ سے، وہ بھی چھوٹی سی عمر تھی، بالکل 6 سال کی تھی. وہ بھی شادی دیکھا جائے تو شادی معنی میں شادی نہیں ہے. اس کے بعد حضور نے 60 سال کی عمر میں کی ہیں ساری شادیاں.
اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا، تو کیا اس کانٹیکس میں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں وہ بوڑھی عورتیں؟ اس جو یہ بدبخت لگاتے ہیں اور جس طرح سے کہتے ہیں، اور جیسے حضور اقدس کے اوپر کی سب کچھ، حضور نے دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا، اب اس کے باوجود بھی، اس عظیم کردار کے باوجود بھی کہ سارے زخم کھائے، سارے چھرکے کھائے آپ نے، آپ کی جماعت نے، باوجود بھی اگر کوئی آدمی آپ کی سچائی میں، آپ کی صداقت میں شک کرتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں یہ تم پر ہی چھوڑتا ہوں میں. فقل اذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. اور رہ گئی یہ بات کہ اسلام کو فتح ہوگی، تم پر عذاب آئے گا، قیامت آنے والی ہے، یہ 3 وعدے جو کیے گئے ہیں، تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے لیا جائے گا. اس کا کیا ٹائم ہے، یہ ٹائم سیٹنگ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کھلا ہے طرف. باقاعدہ گاڈفرے ہینگس نے اس بات کو لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پہلے دن جو بات انہوں نے کہی تھی کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اللہ ہے سب کچھ، جب تمام طاقتیں ان کے ہاتھ میں آ گئیں اور پورا عرب ان کے ہاتھ میں آیا، اس کے باوجود اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ یہ سب کچھ میں نے کر کے دکھایا، میں ہوں خدا، یہ کارنامہ میں نے کر دکھایا. لیکن اس آخر دن تک بھی آپ نے کہا کہ میرا اس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی کہ اللہ نے کیا. اپنی ذات کا نفی ہی کرتے رہے آخر تک. جو پہلے دن زبان پہ لفظ تھا وہی آخری دن تک زبان پہ لفظ تھا، کہیں ذات کا حوالہ بیچ میں نہیں آیا. بلکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ جانتے ہیں کہ حضور میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں، میں کچھ نہیں جانتا. وہ وقت قیامت کا کب آئے گا میں نہیں جانتا، تم پر عذاب کب آئے گا میں نہیں جانتا، اسلام کو فتح مکمل کب نصیب ہوگی میں نہیں جانتا. لیکن یہ مجھ سے وعدے کیے گئے ہیں کہ تم اس کی پاداش بھگتو گے، جو بھی سچائی کو ٹھکرائے گا اس کی پاداش بھگتے گا. یہ کہ اسلام کو فتح ہوگی، یہ کہ قیامت میں تمہارے سارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، یہ سارے وعدے مجھ سے کیے گئے ہیں. پر ان کا جو صحیح ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ میں نہیں جانتا. یعنی میں اپنے بارے میں کوئی بہت بڑے اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ساری حقیقت میں کھول کے بتا دوں گا، اور کوئی میں اپنی ذات سے جان لیا کرتا ہوں. بس میں وہ جانتا ہوں جو میرا اللہ مجھے بتا دیا کرتا ہے، اور چونکہ اس نے مجھے بتایا نہیں اس لیے میں نہیں جانتا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ. کیونکہ جانتا تو صرف وہ ہے. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ. تم جو کھلم کھلا کہتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تم جو دل میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وما تکتمون. یعنی ہمیشہ اسلام دشمنوں کی 2 زبانیں ہوتی ہیں. ایک زبان ہوتی ہے جو کھلم کھلا ہوتی ہے، امن پسندی اور شانتی کی زبان ہوتی ہے بہت، اور ایک وہ ہوتی ہے جو دل میں چھپی ہوتی ہے. اور خدا ان دونوں زبانوں کو پہچانتا ہے، منہ سے کیا کہتے ہو، دل میں کیا چھپاتے ہو، دونوں کو چاہتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. تم جو چھپاتے ہو من میں ہمارے لیے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور تم جو زبان سے پھول جھاڑتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا کہ یہ جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے اس وقت، یعنی تم پر کوئی بجلی نہیں کڑکتی، تمہارے لیے کوئی دھرتی نہیں پھٹتی، تمہارے لیے کوئی آفت نہیں آتی، اور تم بہت شان سے جو چاہتے ہو ہمیں کہہ لیتے ہو، گالیاں بک لیتے ہو، کانٹے پھینک دیتے ہو. لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. ہمیشہ ایسا ہوگا اے رسول کہ اہل اسلام ان لوگوں کے ہاتھوں لفظوں کا دکھ بھی پائیں گے اور جسمانی دکھ بھی پائیں گے. قرآن نے کہا ہمیشہ لَتَسْمَعُنَّ، اے مسلمانوں تم مشرکین سے اور اہل کتاب سے تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے. وہ تمہارے جذبات کو بھی چھیڑیں گے، وہ تمہیں جذباتی دکھ بھی پہنچائیں گے، اور تمہیں اور طرح کے دکھ بھی پہنچائیں گے. یہ تو رہے گا، ستیر اکار رہا ہے ازل سے قائم روز، یہ بات تو رہے گی. لیکن تمہیں جو چھوٹ ملی ہوئی ہے یہ کہ سچ والے سر جھکا کے جئیں اور جھوٹ والے سر اٹھا کے جئیں. آخر یہ کیوں ہے، اس کی حکمت بھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا. لعلہ فتنۃ لکم. ہو سکتا ہے خدا تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہو سکتا ہے خدا تمہارے پاپ کا گھڑا بھرنا چاہتا ہو تاکہ تمہارا حساب کمپلیٹ ہو جائے اور تمہیں اللہ کے حضور کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. اور ہو سکتا ہے کہ خدا تمہیں ہدایت کا موقع دینا چاہتا ہے. لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین. اور ہو سکتا ہے خدا کچھ دن اور تمہیں زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دینا چاہتا ہو. کیا ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لعلہ فتنۃ لکم، یہ حضور سے کہا گیا. یعنی حضور اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ دیجئے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ سے یوں کہہ دیجئے. اللہ یعنی آپ سے یوں کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے
وہ تمہیں دونوں مہلت دی جا رہی ہے یا یہ تمہارے پاپ کا گھڑا بھرا جا رہا ہے. لیکن چونکہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کبھی اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے مہلت دینے سے کہ یہ آدمی بالکل مہر ٹھوک لے اپنی تباہی کے اوپر. کبھی ہوتی ہے رسی جتنی کھینچنا چاہتا ہے کھینچ لے یہ اپنی. کبھی ہوتا ہے کہ بھر جائے اس کا پاپ کا گھڑا, اور کبھی ایک دنیا تھوڑی جتنا بھی اس کا حصہ ختم کر لے, اس کے یہیں پورا کر لے اپنا حصہ جتنا بھی ہے. اور کبھی ہوتا ہے کہ شاید ٹائم گزرنے کے ساتھ یہ پلٹ آئے, اسے ہدایت کی توفیق ہو جائے. کیوں اس کو تباہ برباد کیا جائے؟ طائف میں کہا نہیں, حضور سے کہا کہ حضور دعا کیجئے برباد ہو جائے, تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کے بچے جو ہے سچائی کو تسلیم کریں گے, میں کیوں ان کے لیے بد دعا کروں. تو کبھی مہلت اس لیے بھی ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے صحابہ کرام نے عذاب کی بد دعائیں منگوانا چاہی حضور سے, بعد کے زمانوں میں اسلام کا جھنڈا ملکوں میں لہرانے والے وہی بنے. احد کی لڑائی میں خالد بن ولید سے کتنا بڑا زخم لگا مسلمانوں کو, اور حضور سے کہ حضور بد دعا کریں بد دعا کریں. حضور نے بد دعا نہ فرمائی. اگلے زمانوں میں سبہ سالار لشکر اسلام خالد بن ولید بنے. عمر خطاب کے زمانے میں ساری دنیا کو جیت کے پھینک دیا. کون جانتا تھا کہ اس شخص کے ہاتھوں دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہوگا جس کے لیے آج بد دعا کرائی جا رہی ہے. کتنے لوگ تھے ایسے جو ابو سفیان خود دشکرے کفار کا سردار بن کے آتا تھا, اور خود اس کے خاندان نے قسطنطنیہ تک کہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقبل کے پردے میں کیا بنا رکھا ہے یہ اللہ جانتا ہے. قال رب احکم بالحق, لیکن اے پروردگار, رسول کہہ رہا ہے اے پروردگار تو ہمارے ان کے درمیان میں ایگزیکٹ فیصلہ کر دے, فائنل فیصلہ کر دے. یعنی یا تو ان پہ عذاب آ جائے پروردگار, یا ان کو ہدایت کی توفیق مل جائے, یا اسلام کا پرچم بلند ہو جائے, یا ہم اس راہ میں شہید ہو جائیں, پر کوئی فیصلہ ہو جائے. یعنی یہ کشمکش کا جو مسئلہ ہے یہ کشمکش جاری ہے. یا تو اس راہ میں ہم اپنا سب کچھ گنوا دیں اور شہید ہو جائیں اور اللہ کے حضور جو ہے اپنے مقام و مرتبے پا لیں, اسلام کا پرچم سر بلند ہو جائے, یا ان پر سچائی واضح ہو جائے, یا خود یہ جہنم کے عذاب کے مستحق ہو جائیں, ان پہ آفتیں ٹوٹ پڑیں. کوئی ایک رزلٹ تو نکل آئے. یہ رزلٹ لیس جو سسٹم چل رہا ہے کہ نتیجے ہم جد و جہد کی جاتے ہیں, وہ مخالفت کی جاتے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. پر رسول کی دعا ہے کہ اے اللہ تو اس مسئلے کو کسی انجام تک پہنچا دے, منطقی انجام تک پہنچا دے. رب احکم بالحق. اور منطقی انجام کیا ہو سکتا ہے, اس کے پورے عزم کے ساتھ رسول کہہ رہا ہے کہ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. ہمارا رب, ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب جو رحمان ہے, رب الرحمن جو مہربان ہے, المستعان جو ہمارا مددگار ہے, عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ جتنا کچھ تم ہمارے بارے میں سوچتے کرتے ہو کہتے ہو, جو کچھ پلاننگ کرتے ہو, ہمیں یقین ہے جب اس نے ہمیں اس حق کے مشن پر مامور کیا ہے تو وہ ہمارا مددگار ہے. رب الرحمن المستعان علی ما تصفون, ان الفاظ کے اوپر جو ہے یہ گویا سورہ الانبیاء ختم ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مشرکین مکہ کے چیلنج, مشکلات, دشواریاں جو حضور کی راہ میں پیش کی جا رہی تھیں ان کے پس منظر میں شروع ہوئی کانٹیکسٹ میں, اور اس کے بعد اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا مہربان خدا رب الرحمن المستعان جو ہمارا مددگار ہے ان ساری چیزوں کے مقابلے میں جو تم ہمارے بارے میں کرتے ہو علامات صفوں, وہ ہمارا ساتھ دے گا. یہ فیصلہ بالآخر ہم جس کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف کو ہو جائے, یہ فیصلہ بالآخر ہماری فتح کے اوپر ختم ہوگا. رب الرحمن المستعان علامات صفوں. تو یہ سورہ الانبیاء آج ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی, چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سلسلہ درس کو جو حضرات قائم کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی خیر برکت عطا فرمائے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. دعا فرمائیں کہ آج کے ایکسیڈنٹ میں جو 10 حضرات شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خطرہ سیاحت سے درگزر فرمائے, اپنے مقامات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عظیم درجہ عطا فرمائے اور ان گناہوں کو بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.